اگر ہم اولیاء کرام کی مزارات پر جائیں تو کیا پڑھیں، فاتحہ خوانی کیسے کرنی چاہیے، اور اگر وہ ولی اللہ ہمارے مرشد پاک بھی ہو اور ہم ان کے مزار پر جائیں تو کیا پڑھیں؟ اہل سنت والجماعت کے علماء نے زیارت قبور کے لیے قوانین وضع کی ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وفات شدہ شخص جو قبر ہے ان کو پیروں کی طرف سے آ جائے، اور پیروں کی طرف سے آ کے ان کی سینے کے مقابل میں، ان کے چہرے کے مقابل میں پشت قبلہ کی طرف کر کے اور چہرہ اس میت اس قبر کی طرف کر کے بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد مستحب کام یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، قل هو اللہ احد کے بعد وہ اگر چاروں قل پڑھے تو بہتر، وگرنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے، معوذتین پڑھے۔ کچھ لوگوں نے تشریح دیا ہوا ہے کہ سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے۔ وہ صاحب قبر اگر اللہ رب العزت کا دوست ہے تو ان کی اس سال ثواب کے لیے وہ دعا کریں، اور پھر ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور پھر یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کی وسیلے، ان کے طفیل سے میرے یہ مقاصد کو پورا فرما، ان کی وسیلے سے میرا یہ کام ہو جائے، ان کی وسیلے سے فلاں ہو جائے، یہ آپ کے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ اگر عام بندہ ہے تو ان کی سال ثواب کے لیے، ان کی گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے، ان کی قبر کی وسعت کے لیے، ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ ان کا مرشد بھی ہو تو جیسے کسی ولی اللہ کے مزار شریف پر جاتے ہیں ایسے ہی جائیں، ان کی رفع درجات کے لیے، ان کے درجات کے بلندی کے لیے ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کے اپنی لطیفہ قلب کو ان کی لطیفہ قلب کے مقابل، اپنی لطیفہ روح کو ان کی لطیفہ روح کے مقابل، سر کو ان کے سر کے مقابل، خفی کو ان کے خافی کے مقابل، اخفا کو ان کے اخفا کے مقابل میں، اس طرح لطیفہ نفسی کو ان کی لطیفہ نفسی کے مقابل میں، اور لطیفہ قالبی کو ان کے لطیفہ قالبی کے مقابل میں جان کے وہاں سے ان لطائف سے اپنی لطائف میں فیض اور عروج اور مراتب طے کرتے جائیں۔ پھر نفیس بات کریں وہاں پر اگر نقش بندی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مراقبات میں جائیں، پہلے سے مراقبات پڑھیں، وہ ان کا ساتھ، ان کی روح ان کا ساتھ دیتا جائے گا، ان کے عروجات مکمل ہوتے جائیں گے۔ اگر وہ قادری بزرگ ہے یا چشتی بزرگ ہے یا سہروردی بزرگ ہے اور ہمیں قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ کے اسباق ملے ہیں تو ہم وہاں بیٹھ کے پہلے فاتحہ خوانی کریں، اس کے بعد اپنی اس قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کے اسباق کو تکرار کر لیں، تو اس میں بھی ہماری ساتھ ان کے عروجات، وہ ہمارے ساتھ ہماری عروجات میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ سے۔ اور اگر شیخ ہے تو ان کی قبر کی طرف بھی پشت نہ کریں، اللہ کے ولی جو ہے ان کی قبر کی طرف بھی پشت نہ کریں، الٹے قدم جو ہے وہ واپس آ جائیں، ان کی طرف پشت نہ کریں، جیسے ان کی عزت و تکریم ان کی حیات میں کرتے ہوتے تھے ویسے عزت و تکریم ان کی وفات کے بعد بھی کریں، کہ عامت المسلمین کی قبروں کی تکریم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضور نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، قبر پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے، عام قبروں پر۔ حضور فرماتے ہیں اس سے اس میت کو اذیت ہو جاتی ہے، اور پھر چی جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہو تو پھر ان کے بارگاہ میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ تو مردوں کے لیے احکام ہوا۔ خواتین کی قبرستان جانا اور خواتین کی وہاں پر قبروں میں فاتحہ خوانی کرنا یا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کے اپنی اصول ہیں۔ ان کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ جب اس صاحب مزار یا قبر پر جائیں تو اس نے کوئی زینت، کوئی میک اپ نہیں کی ہوگی، ایک مکمل شرعی حجاب میں وہ چھپی رہے گی۔ وہ اس وقت اس شیخ کی مزار پر جائیں جہاں پر مردوں کی مخالطت نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، اور اگر مرد ہمیشہ وہاں پر رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ جیسے ہمارے بہت سارے مسارات جو اہل سنت والجماعت کے کنٹرول میں ہیں تو اس میں سے الگ سے پورشن خواتین کو دیا گیا ہے، وہ وہاں پر جائے، بھلے اس صورتحال میں اس صاحب قبر کی، اس اللہ کی ولی کے سامنے سے جائیں یا پشت کی طرف سے جائیں، جہاں بھی ان کے لیے کوئی موقع ملا تو وہ وہاں پر جائیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں وہاں پر بے پردگی نہ ہو، کوئی خوشبو اس نے نہیں لگائی ہوگی،
اور ان کا چہرہ بھی ڈھکا اور چھپا ہوا ہو۔ حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں آپ دفن ہوئے تو آپ فرماتی ہے کہ میں بلا جھجک وہاں جایا کرتی ہوتی تھی اور وہاں بیٹھتی تھی، اپنے ذکر و اذکار اپنی تلاوت میں مشغول لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پر دفن ہوئے تو پھر میں وہاں پر پھر بھی جاتی رہی، ایک میرا شوہر ایک میرا والد تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہاں پر مدفون ہوئے تو آپ فرماتی ہے کہ پھر میں حجاب کر کے وہاں پر چلے جاتی۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر لے کہ بھئی یہ کیا ہوا، انہوں نے دونوں نے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا جو میت ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اتنی گہرائی سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی، تو پھر ایک حجاب کے پردے کا کیا خیال؟ اس سے وہ اندر نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں، یہ عادت اللہ اس پر جاری ہے۔ رب کائنات اور ملائکہ اعظام ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ شلوار پہنا کرو، لباس پہنا کرو۔ اس میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں حیا اور عفت دی ہوئی ہے، تو رب کائنات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی یہ حیثیت قائم رکھی کہ آپ مبارکہ جب وہاں جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن ہونے کے بعد، تو آپ مبارکہ پردہ کرتی ہوتی تھی، وہاں پر جاتی اور پھر وہاں پر جو بھی عبادت اور طاعت تھی وہ کرتی ہوتی تھی۔ تو خواتین کے لیے یہ شرائط ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جو قبرستان میں خواتین کی جانے کی ممانعات ثابت کی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ خواتین کی وہاں پر بے ستری ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بےہودگی ہوتی ہے، خواتین کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو اس طریقے کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہوا۔ اگر یہ سارے کچھ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر خواتین بھی اسی طریقے سے مشائخ اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی مزارات پر جو مردوں کا طریقہ تھا ذکر اذکار کا یا فاتحہ خوانی کا، وہ فاتحہ خوانی عورتیں بھی کر لیں تو بہتر طریقہ یہی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔